بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کے شاہینوں کو اقبال کے فارسی کلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ پیام مشرق ہم پڑھ رہے ہیں۔ فصل بہار نظم ہے اور بند ہے اس کا 5واں۔ آج ہم اس کا تلفظ سیکھیں گے، اس کا ترجمہ، پیغام اور الفاظ کی تشریح انشاءاللہ۔ سردی بہت ہے۔ میرے ذہن میں ایک مصرع ڈیزائن پا رہا تھا کہ سردیوں کا زور ہے اور ہم ہیں دوستو۔ چھاتی، گلا، نزلہ، زکام، بہت سے لوگ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس آفت سے دوچار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ناگوں کی یہی وجہ ہے، پھر آج کل لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی چلتا ہوا لیکچر رک جاتا ہے اور ویڈیو خراب ہو جاتی ہے۔ بہرحال جتنی فرصت ہے، موقع ہے، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بجلی چلی جائے تو ہم کام شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیدہ معنی گشا اے زعیاں بے خبر، لالا کمر در کمر نیمہ آتش ببر، می چکدش بر جگر شبنم اشک سحر، در شفق انجم نگر، دیدہ معنی گشا اے زعیاں بے خبر۔ دیدہ معنی کی آنکھ، دیدن دیکھنا ہوتا ہے، اور دیدہ ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ دیدے پھاڑ کر دیکھ رہے ہو، یعنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہو۔ تو دیدہ آنکھ کے معنی میں بھی آتا ہے، اگرچہ آپ نے اسی نظم میں چشم کا لفظ بھی پڑھا ہے۔ چشم کا معنی آنکھ، اور دیدہ چونکہ آنکھ دیکھنے کا کام دیتی ہے، اور دیدن کا معنی دیکھنا، اس سے بھی پھر اس سے آنکھ مراد لی جاتی ہے۔ معنی کہتے ہیں اندر کی چیز کو، مثلا دیدہ ایک لفظ ہے اور دیدہ کا ہم نے معنی کیا، اندر جھانک کے دیکھا تو ایک اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اسی طرح معنی ایک جسم ہمارا ہے اور ایک اندر روح ہے، دل ہے، دماغ ہے۔ یہ اندرونی جو قوتیں ہیں، ان کو باطنی یا اندرونی یا پوشیدہ یا سری یا معنوی طاقتیں کہتے ہیں۔ تو اپنے دل کی آنکھ گشا میں نے کھول، کاف کے ساتھ بھی کشا ہوتا ہے، عام طور پر وہی ہوتا ہے، اور کبھی گاہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ دل کی آنکھ کو کھول اے زعیاں بے خبر، اے عیاں سے بے خبر۔ جو عیاں کا معنی واضح، جو نظر آئے، اس کا الٹ ہے نہاں، پوشیدہ یعنی۔ تو جو چیزیں بالکل واضح ہیں، ظاہر ہیں، نظر آ رہی ہیں کہ بہار ہے، پھول کھل رہے ہیں، پودے لہلہا رہے ہیں، تو اس سے آپ بے خبر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں حجرے میں؟ تو اس سے بے خبر نہ رہو، بلکہ آنکھیں کھول کے دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ موسم آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ لالا کمر در کمر، آپ دیکھیں کہ جو لالا کا پھول ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کمر در کمر بہتات کے معنی میں آتا ہے، اور کمر کا معنی وادی بھی ہوتا ہے۔ جیسے اقبال نے اردو شاعری میں کہا، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ و کمر میں، کوہ پہاڑ اور کمر میں نے وادی۔ ایک قوف قمر ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چاند، تو یہ فارسی کا کمر ہے، اور ایک کمر اردو کی یہ ہے کہ جو ہمارا جو جسم کا پچھلا حصہ ہے، اس کو بھی پشت یا کمر کہتے ہیں۔ تو لالا جو ہے وہ وادیوں کے اندر ہر وادی میں موجود ہے۔ کمر در کمر، ہر وادی میں، یعنی بہت زیادہ لالا پھول کھلا ہوا ہے بہار میں، اور اس کی حالت کیا ہے کہ نیمہ آتش ببر، آگ کی صدری اس لباس کو کہتے ہیں جو سینے کو ڈھانکتی ہے اور کچھ پیٹ بھی ڈھک جاتا ہے، جس کو ہم تھوڑا سا بڑا کریں تو وہ ویسٹ کوٹ بن جاتی ہے، تو صدری اتنی سی ہوتی ہے۔ تو اس نے صدری پہنی ہوئی ہے آگ کی، آگ چونکہ سرخ ہوتی ہے تو یعنی سرخ رنگ کی صدری پہنی ہوئی ہے، یعنی سرخ رنگ کا لالا کھلا ہوا ہے۔ بے بر میں نے پہلو میں، بے میں نے مے کے معنی میں ہے، اور بر پہلو،
یعنی پہلو میں اپنے ساتھ گویا اس نے صدری لے رکھی ہے، یعنی پہن رکھی ہے۔ می چکدش بر جگر، جگر پر، یعنی لالے کے جگر پر ٹپک رہا ہے، ٹپک رہا ہے۔ کیا ٹپک رہا ہے؟ شبنم اشک سحر، سحر کے آنسوں کی شبنم، صبح کے آنسوں کی شبنم، گویا جو اوس پڑتی ہے صبح صبح، تریل جسے پنجابی میں کہتے ہیں، شبنم، ڈیو بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ جو شبنم کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یہ اس کے اندر چمک پیدا کر رہے ہیں اور ٹپک رہے ہیں، اس کے جگر کے اوپر ٹپک رہے ہیں۔ اور کیسے نظر آ رہے ہیں؟ در شفق انجم نگر، یہ شفق کے اندر جیسے ستارے ہوتے ہیں، تارے ہوتے ہیں، اس طرح یہ جیسے آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں، اسی طرح لالے کے پھول پر شبنم کے موتی اور ستارے چمک رہے ہیں۔ نگر، تو دیکھ اس کو، یہ فعل امر ہے، دیکھ ذرا، دیدہ مانی سے دیکھ تو آپ کو یہ محسوس ہوگا۔ دیدہ مانی گشا، دل کی آنکھ کھول، اے زعیاں بے خبر، زعیاں اصل میں تھا از عیاں، از یہ حرف اصل پورا ہے از، تو ضرورت شعری کی وجہ سے صرف زا رہنے دیا جاتا ہے اور الف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اے واضح چیزوں سے لا علم آدمی، جاہل آدمی، بے خبر، غافل، ذرا اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ منظر نظر آئے گا اور بڑے محظوظ ہوں گے۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب اس کا پیغام جیسے میں نے پچھلے تمام اشعار میں بتایا ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ گوشہ نشینی چھوڑ کے، حجرے کو چھوڑ کے باہر نکلیں، دنیا کو دیکھیں اور اس سے اپنا حصہ وصول کریں، اس کی خوبصورتی سے محظوظ ہوں اور اس کی دوڑ دھوپ میں آپ بھی شامل ہو جائیں اور اپنے مقاصد کے لیے آپ بھی تگ و دو کریں۔ اب اس کے اندر ایک آپ کو نظر آئے گا مرکب، یہ میں نے کہا تھا کہ دو لفظوں کو جوڑا جائے تو مرکب بن جاتا ہے، اور جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آخر میں ہائے مختفی ہو، ایسی ہا جو لکھی تو جائے پڑھی نہ جائے، اس کو جوڑنا ہو تو اس کے اوپر حمزہ اور نیچے زیر لگا دی جاتی ہے، بنے گا دیدہ مانی۔ نیمہ آتش، یہاں دیکھیں کہ نیمہ اور آتش کو جوڑا تو یہ ہے مختفی آ گئی تھی، تو اس کو جوڑنے کے لیے حمزہ اور زیر آ جائے گی، پڑھیں گے نیمہ آتش۔ شبنم اشک، آنسو کی شبنم، تو زیر کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اگر ہا نہیں ہے تو پھر زیر لگتی ہے۔ اسی طرح اشک سحر، یہ ہا نہیں ہے بلکہ کاف ہے، تو اس کو ٹانکا لگانا ہو تو زیر کا ٹانکا لگا کے اس کو ترکیب کر دیا جاتا ہے، اشک سحر، سحر کے آنسو کی شبنم ہے یہ۔ تو یہ اس کے تین مرکب جان لیجئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس میں آنے والے افعال کی طرف۔ یہ تین افعال اس کے اندر آئے ہیں، می چکد، گشا، نگر۔ فعل امر کی تو مثالیں پہلے بار بار آ چکی ہیں اور آپ اس کی تشریح بھی جان چکے۔ می چکد پہلی دفعہ آیا ہے تو ہم نے صرف صغیر کے اندر حال کو بھی شامل کر لیا۔ یہ کیسے بنتا ہے کہ مضارع سے پہلے می لگائیں تو بن جاتا ہے حال۔ دیکھیں، مضارع سے پہلے می لگائیں تو بن جاتا ہے حال۔ اب یہ مضارع اس کا، چکد مضارع کی نشانی ہے کہ دال آخر پہ آتی ہے اور اس سے پہلے زبر، می چکد، ٹپکتا ہے، تو یہ چکد ہو گیا۔ اس کا اگر ہم امر بنانا چاہیں تو کیا بن جائے گا؟ پھر ہم مضارع کی دال ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا چک، چک۔ اور اگر نہیں بنانا ہو تو دال ہٹا کے شروع میں میم لگا دیں گے، مچک، نہ ٹپک، مت ٹپک، چک میں نے تو ٹپک، مچک تو نہ ٹپک۔ گشا امر ہے، اس کی نہیں بنا دو، کیا بن جائے گا؟ مگشا۔ نہ کھول، نگر ہے، نگر، تو اس کو نہیں میں چینج کریں تو میم لگا دو، منگر۔ نہ دیکھ، اس کا حال بنانا ہے، امر کے بعد دال لگا دو مضارع کی، نگرت، دال لگا دی، اور می شروع میں بڑھا دو تو فعل حال بن جائے گا،
یہ ہو گیا نگرد، یہ مضارع ہے، اور مضارع سے پہلے می لگا دیں تو فعل حال یعنی پریزنٹ ٹینس بن جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ ماضی کیسے بنے گا؟ یہ مصدر سے بنا کرتا ہے، تو ہم اس کے مصدر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کا مصدر ہے چکیدن، چکیدن ٹپکنا، اور ماضی کیا آ جائے گا؟ مصدر کی نون ہٹا دو تو یہ تکید۔ نگرد کا مصدر کیا ہے؟ نگریستن، نگریستن ہوتا ہے دیکھنا، دیدن کا معنی بھی دیکھنا ہے اور نگریستن کا معنی بھی دیکھنا ہے۔ نگریستن کا مضارع نگرد ہو گیا، دیکھنا، اور اس کا ماضی کیا بن جائے گا؟ نون ہٹا دو، نگریست، لو جی یہ ماضی بن گیا نگریست، وہ اس نے دیکھا، یہ اس کی صرف صغیر بن گئی سب کی۔ اب یہ گشا ہے، اس کو بھی ہم کرتے ہیں۔ گشا کا مصدر آ جائے گا گشودن، گشودن کھولنا یا کھلنا، کھولنا بھی ہے اور کھلنا بھی اس کا معنی ہے۔ ماضی کیا بن جائے گا؟ گشود، اور اس کا مضارع کیا آ جائے گا؟ گشاید۔ یاد رکھیں کہ جب مصدر کے آخر میں دن سے پہلے واو ہو یعنی ودن آ جائے، واو دال نون، تو اس واو کو الف میں چینج کر دیتے ہیں اور مصدر کی نون ہٹا کے اس کے بعد یا کا اضافہ کر دیتے ہیں، گشاید۔ حال کیا ہو جائے گا؟ می گشاید، کھولتا ہے، می گشاید۔ امر کیا بنے گا کہ ہم اس دال کو ہٹا دیں، گشائی، یہ یا رہ جائے گی، اس کو ہم لکھ بھی سکتے ہیں مٹا بھی سکتے ہیں، گشائی، اور نہیں کیا ہو جائے گا؟ مگشائی، مگشائی۔ اس کی یا کو آخر سے ہم غائب بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہوا ہے کلام میں۔ تو یہ آج کی گرامر بھی ہوگی، قواعد فارسی یا قوانین فارسی آپ نے سیکھ لیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو آخری بند اس نظم کا سکھایا جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔